السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم جعفر صادق صاحب کی ایک کتاب ٹوورڈز نفس المطمئنہ یعنی نفس مطمئنہ کی جانب پر کچھ بات کریں گے۔ وعلیکم السلام۔ جی، یہ کتاب ایک بڑے عام سے خیال کو چیلنج کرتی ہے کہ خوشی جو ہے وہ کہیں باہر ملے گی، گھومنے پھرنے سے یا چیزیں خریدنے سے۔ بالکل، اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں۔ جی ہاں، ہزاروں روپے خرچ کر کے کہیں جاتے ہیں جی ہاں، اور واپس آ کر وہیں کے وہیں۔ بالکل، تو کتاب کہتی ہے کہ بھئی اصل پائیدار سکون کا راستہ وہ کہیں اور ہے۔ جی بالکل۔ اصل میں کتاب کا جو مرکز ہے وہ نفس مطمئنہ کا حصول ہے، یعنی وہ پرامن مطمئن روح، جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، سورۃ الفجر میں۔ جی ہاں، سورۃ الفجر آیات 27 سے 30۔ اے اطمینان والی روح، اپنے رب کی طرف لوٹ چل۔ بڑا خوبصورت بیان ہے۔ تو یہ کتاب اصل میں اس منزل تک پہنچنے کے لیے کچھ عملی اسلامی تعلیمات اور عادات بتاتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب کیا کہتی ہے۔ اندرونی سکون، اطمینان، یہ کیسے حاصل ہو؟ کیا اہم نکات ہے اس میں؟ ٹھیک ہے۔ کتاب شروع کرتی ہے اس بات سے کہ پائیدار خوشی کے لیے دین کی صحیح سمجھ ضروری ہے۔ جی، اور یہاں دین کا مطلب صرف نماز روزہ نہیں، بلکہ ایک مکمل آپ کہہ لیں لائف سٹائل، ایک مکمل ضابطۂ حیات۔ ہاں، ضابطۂ حیات، جیسے قرآن میں بھی ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ بالکل۔ یعنی آپ کا کاروبار، آپ کا لوگوں سے ملنا جلنا، فرائض، سب دین کا حصہ ہے۔ کتاب میں ایک مثال بھی ہے کہ بھئی کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ نمازیں بھی پڑھے اور کاروبار میں بے ایمانی بھی کرے۔ جی، یہ دونوں چیزیں ساتھ نہیں چل سکتی۔ بالکل نہیں چل سکتی۔ اور اسی راستے پر جو پہلا اور شاید سب سے اہم اوزار ہے نا، وہ توکل ہے، اللہ پر کامل بھروسہ۔ توکل، جی، قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اگر اللہ مدد کرے تو کوئی آپ پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ چھوڑ دے تو کون ہے جو مدد کرے گا؟ صحیح۔ تو مومنوں کو صرف اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنی ضروری ہے۔ توکل کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں۔ ہاں، وہ مشہور حدیث ہے نا، اونٹ والی۔ بالکل، پہلے اونٹ باندھو پھر اللہ پر توکل کرو، یعنی اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی ہے اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینا ہے۔ امام غزالی نے تو اسے اللہ کے بہت قریب بندوں کا سب سے اونچا مقام کہا ہے۔ یہ توازن، کوشش اور بھروسے کا یہ قائم رکھنا کبھی کبھی خاص طور پر مشکل حالات میں آسان نہیں ہوتا۔ جی، یہ تو ہے۔ تو کتاب اس مضبوط توکل کی بنیاد کیسے رکھنے کا کہتی ہے؟ کیا طریقے ہیں؟ بالکل، یہ ایک مسلسل ریاضت ہے۔ کتاب 3 بنیادیں بتاتی ہے۔ پہلی تو یہ کہ اللہ کی لامحدود قدرت پر یقین ہو۔ کائنات کو دیکھیں، اس کے نظم و ضبط پر غور کریں۔ قرآن میں بھی آتا ہے نا 40-57 کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے سے بڑا کام ہے۔ اس سے اللہ کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ صحیح۔ دوسری بنیاد ہے قرآن، صرف تلاوت نہیں بلکہ سمجھ کر پڑھنا اور عمل کرنا۔ جی، کیونکہ قرآن اللہ کے وعدوں سے بھرا پڑا ہے۔ انبیاء کے توکل کی مثالیں ہیں، جیسے سورہ انشراف 94:6 میں ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ چیزیں بھروسہ بڑھاتی ہیں۔ کتاب کچھ وسائل کا بھی ذکر کرتی ہے، جیسے تفہیم القرآن ہے یا قرآنائز.com۔ اچھا، اور تیسری بنیاد؟ تیسری بنیاد ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ وہ توکل کا آپ کہہ لیں چلتا پھرتا نمونہ تھے۔ بے شک۔ ان کی سیرت پڑھنا، جیسے معراج کا واقعہ ہے، اور اس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا فوراً یقین لے آنا۔ جی ہاں، کمال کا یقین تھا۔ بالکل، یہ چیزیں ہمارے ایمان کو بہت مضبوط کرتی ہیں۔ کتاب مشورہ دیتی ہے کہ سیرت کی اچھی کتب پڑھیں، جیسے دی سیلڈ نیکٹر ہے۔ ٹھیک ہے، تو توکل کی بنیاد بن گئی۔ اب وہ کون سی عملی عبادات ہیں جو ہمیں اس راستے پر آپ کہہ لیں قائم رکھتی ہیں؟ نماز تو یقیناً سب سے پہلے ہوگی۔ جی ہاں، بالکل۔ صلاۃ یعنی نماز اسلام کا ستون ہے اور اللہ سے براہ راست تعلق کا ذریعہ ہے۔ یہ صرف ایک رسم نہیں ہے، یہ روح کی صفائی ہے، ڈسپلن ہے اور اللہ کی یاد دہانی ہے۔ قرآن میں بھی آتا ہے نا 13:28، خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور نماز میں سب سے اہم چیز ہے خشوع و خضوع، یعنی پوری توجہ، دل کا حاضر ہونا اور پابندی۔ جی، کتاب میں فجر کی نماز کے لیے ایک بڑا عملی سا منصوبہ بھی دیا گیا ہے کہ کیسے آہستہ آہستہ عادت بنائی جائے۔ کچھ ایپس کا بھی ذکر ہے، جیسے ایمان ٹریکر
جو مدد کر سکتی ہیں۔ اچھا، نماز کے علاوہ رات کی عبادت یعنی تہجد کا بھی ذکر ہے کتاب میں، اس سے بھی سکون کے لیے بہت طاقتور کہا گیا ہے۔ بالکل، تہجد کا وقت ہی ایسا ہوتا ہے، رات کی خاموشی، سکون، اس وقت اللہ سے ایک گہرا تعلق بنتا ہے۔ جی، یہ وقت ہے خود احتسابی کا، دعا کا، پریشانیوں سے نجات مانگنے کا۔ قرآن میں بھی اس کی ترغیب ہے، 1779 حدیث میں اسے نیک لوگوں کا طریقہ کہا گیا ہے۔ لیکن تہجد پر پابندی مشکل لگتی ہے اکثر لوگوں کو۔ ہاں، لگتی ہے۔ اسی لیے کتاب کچھ عملی مشورے دیتی ہے، جیسے جلدی سونے کی کوشش کریں، ہفتے میں 1 یا 2 بار سے شروع کریں، ایک دم سے بوجھ نہ ڈالیں خود پر۔ ٹھیک ہے، عبادات کے ساتھ ساتھ کتاب ذہن اور کردار کی تعمیر پر بھی کافی زور دیتی ہے، جیسے لاشعوری ذہن یعنی سب کانشیس مائنڈ اور مثبت سوچ۔ جی، یہ بڑا دلچسپ پہلو ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ مثبت سوچ اور ویژولائزیشن یعنی تصور کے ذریعے نا ہم اپنے لاشعوری ذہن کو پرامن بنا سکتے ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، مثبت رویہ جو ہے وہ ہمیں مشکلات کو مسائل کے بجائے مواقع کے طور پر دیکھنے میں مدد دیتا ہے۔ اس سے صحت بہتر ہوتی ہے، تعلقات اچھے ہوتے ہیں۔ کوئی مثال؟ سب سے بہترین مثال تو طائف کے واقعے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ہے۔ جی ہاں، اتنی شدید تکلیف اور اذیت کے بعد بھی آپ نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی، بلکہ ان کی آنے والی نسلوں سے امید رکھی۔ یہ ہے مثبت رویے کی انتہا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی امید کیسے رکھنی ہے، مثبت پہلو کیسے تلاش کرنا ہے۔ زبردست۔ اچھا، آج کل ایک اور چیز کا بڑا ذکر ہوتا ہے، مائنڈ فلنس یا ذہن سازی، ذہنی دباؤ کم کرنے کے لیے۔ کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ ہاں، مائنڈ فلنس۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کتاب کہتی ہے کہ یہ جو تصور ہے نا کہ موجودہ لمحے میں پوری طرح حاضر رہنا، یہ ہماری عبادات میں تو پہلے سے موجود ہے۔ اچھا، جیسے ذکر کرنا یا خشوع کے ساتھ نماز پڑھنا، روزے کی حالت میں اپنی بھوک پیاس، اپنی کیفیات پر غور کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ مائنڈ فلنس ہی تو ہے۔ بات تو صحیح ہے۔ یہ چیزیں ہمیں ماضی کے پچھتاووں اور مستقبل کی فکروں سے نکال کر حال میں لاتی ہیں، اللہ کی نعمتوں پر توجہ دلاتی ہیں۔ کتاب میں مائنڈ فل ایٹنگ یعنی توجہ سے کھانے کا بھی ذکر ہے۔ یعنی کھاتے ہوئے بھی مائنڈ فلنس؟ جی، اس کے فائدے بتائے گئے ہیں۔ ہاضمہ بہتر ہوتا ہے، زیادہ کھانے سے بچ جاتے ہیں، کھانے کا لطف آتا ہے، یہ بھی اسی اصول کا حصہ ہے۔ کردار سازی میں ایک اور بات، دوسروں پر حکم لگانے سے بچنا یعنی ججمنٹل ہونے سے۔ یہ بہت اہم ہے۔ کتاب یاد دلاتی ہے کہ ہمارا علم کتنا محدود ہے۔ ہم اکثر آدھی ادھوری معلومات یا اپنے تعصب کی بنیاد پر رائے قائم کر لیتے ہیں۔ قرآن تو بدگمانی سے بھی منع کرتا ہے، 49.12۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ رحم دلی، ہمدردی۔ کتاب کہتی ہے کہ بھئی دوسروں کی غلطیاں ڈھونڈنے کے بجائے نا اپنی اصلاح پر توجہ دیں۔ قرآن میں بھی ہے 17.36، اس بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں۔ اور اسی سے جڑی ہوئی بات ہے معاف کرنے کی، درگزر کرنے کی۔ یہ اندرونی سکون کے لیے کتنا ضروری ہے؟ میرے خیال میں تو یہ ناگزیر ہے۔ دل میں کینہ رکھنا، بغض رکھنا، یہ ایک بوجھ ہے جو ہمارا اپنا سکون چھین لیتا ہے۔ صحیح۔ معاف کر دینے سے ہم اس بوجھ سے آزاد ہو جاتے ہیں، تعلقات بھی بہتر ہوتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا وہ قول یاد کریں، 10 سال خدمت کی، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اف تک نہیں کہا۔ جی ہاں۔ یا فتح مکہ کا موقع، سب کو معاف کر دیا، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ درگزر کی کیسی مثالیں ہیں، ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے۔ دوسری طرف کچھ عاداتیں ہیں جنہیں کتاب کہتی ہے کہ یہ سکون کی دشمن ہیں، جیسے غیبت اور حسد۔ جی، غیبت یعنی پیٹھ پیچھے برائی کرنا۔ قرآن نے اسے کیا کہا؟ 49:12۔ مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ استغفر اللہ۔ اور حسد؟ حدیث میں آتا ہے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ یہ عادتیں صرف روحانی نقصان نہیں کرتی، یہ ذہنی تناؤ پیدا کرتی ہیں، بے چینی لاتی ہیں۔ اور کتاب کہتی ہے کہ یہ جو مسلسل منفی جذبات ہیں نا، یہ جسمانی صحت پر بھی برا اثر ڈال سکتے ہیں۔ ان منفی رویوں کے مقابلے میں کتاب بے لوث زندگی گزارنے کی ترغیب دیتی ہے۔ ہاں، کیونکہ اصل خوشی شاید دوسروں کی بھلائی میں ہی ہے۔ جب ہم خود کو بھول کر بے لوث ہو کر دوسروں کے لیے کچھ کرتے ہیں نا، تو زندگی بامقصد لگنے لگتی ہے۔ جی،
تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، شکر گزاری پیدا ہوتی ہے۔ مصنف نے اپنا تجربہ بھی لکھا ہے کمیونٹی سروس کا، کہ اس سے انہیں کتنا اطمینان ملا۔ ضروری نہیں کہ کوئی بہت بڑا کام ہی ہو۔ بالکل نہیں۔ مسکرا دینا، کسی بیمار کی عیادت کر لینا، کسی کی چھوٹی سی مدد کر دینا، یہ سب بے لوثی کے کام ہیں اور یہ سکون لاتے ہیں۔ کتاب کچھ بیرونی منفی اثرات سے بچنے پر بھی زور دیتی ہے جو ہمارے اندرونی سکون کو خراب کرتے ہیں۔ خاص طور پر فحش اور بے حیائی سے بچنے کا ذکر ہے۔ جی، یہ ایک بہت بہت اہم نکتہ ہے آج کے دور کے حوالے سے۔ کتاب پہلے نفس کے 3 درجات بتاتی ہے: امالہ، لوامہ اور مطمئنہ۔ پھر وہ کہتی ہے کہ فحش مواد دیکھنا، چاہے وہ کھلی پورنوگرافی ہو یا سوشل میڈیا پر جو بظاہر معصوم سی بے حیائی نظر آتی ہے، جی جی، یہ نفس امارہ کو طاقت دیتا ہے۔ اس سے گناہ کا احساس، شرمندگی، بے چینی پیدا ہوتی ہے، روحانی کمزوری آتی ہے۔ قرآن میں ذکر ہے 4108 ایسے لوگوں کا جو انسانوں سے تو چھپتے ہیں مگر اللہ سے نہیں۔ حدیث میں حرام نظر کو شیطان کا زہریلا تیر کہا گیا ہے۔ تو اس سے بچا کیسے جائے؟ آج کل تو ہر طرف، خاص کر ڈیجیٹل دنیا میں مشکل تو ہے لیکن ناممکن نہیں۔ کتاب نگاہوں کی حفاظت پر بہت زور دیتی ہے۔ قرآن میں بھی حکم ہے 24:30-31۔ جی، اس کا مطلب ہے جان بوجھ کر حرام چیزیں نہ دیکھنا، بری صحبت سے بچنا، ایسے ماحول سے دور رہنا جہاں بے حیائی عام ہو۔ سوشل میڈیا، ٹی وی، اس کا استعمال بہت سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ وہ اے آئی والی بات بھی لکھی ہے کتاب نے؟ ہاں، کہ اے آئی کیسے آپ کو آپ کی پچھلی ہسٹری کی بنیاد پر مزید اسی قسم کا مواد دکھا کر الجھائے رکھتی ہے۔ صحیح۔ اس سے وقت بھی ضائع ہوتا ہے، ایمان بھی خطرے میں پڑتا ہے، اور صرف یہی نہیں، جو پریشان کرنے والا مواد ہوتا ہے جیسے حادثات، تشدد، ہاں، وہ بھی بہت آتا ہے۔ جی، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ وہ ذہنی صحت کو بہت بری طرح متاثر کرتا ہے۔ تو کرنا کیا ہے؟ اپنا مواد احتیاط سے چنیں، مثبت لوگوں کو فالو کریں، اسکرین ٹائم کم کریں۔ یہ کچھ عملی چیزیں ہیں۔ ایک اور چیلنج جس کا ذکر ہے وہ ہے خواہشات نفسانی، یعنی ہوا پر قابو پانا۔ جی، کیونکہ یہی بے لگام خواہشات ہی تو ہیں جو انسان کو بھٹکاتی ہیں۔ قرآن میں ذکر ہے 47:23 اس شخص کا جس نے اپنی خواہش کو ہی اپنا خدا بنا لیا۔ استغفر اللہ۔ کتاب مثالیں دیتی ہے، بہت زیادہ کھانا، فضول فلمیں دیکھنا، بس شاپنگ کرتے رہنا، سارا ویکینڈ صرف تفریح میں گزار دینا، یہ سب ایسی خواہشات ہیں جن پر قابو پانا آخرت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ قرآن میں دنیاوی خواہشات کا ذکر کر کے یاد دلایا گیا ہے کہ اصل ٹھکانہ تو اللہ کے پاس ہے۔ تو ان پر قابو کیسے پایا جائے؟ تقوی اختیار کر کے، صبر سے، اللہ کا ذکر کر کے، توبہ استغفار سے، یہ چیزیں مدد کرتی ہیں۔ یہ سب باتیں تو ہو گئیں، لیکن روزمرہ کی زندگی کو کیسے منظم کیا جائے؟ جیسے وقت کا استعمال، اس بارے میں کتاب کیا کہتی ہے؟ وقت کا مؤثر استعمال یعنی ٹائم مینجمنٹ بہت اہم ہے۔ اسلام تو ویسے ہی توازن سکھاتا ہے۔ نمازیں خود دن کو ایک ترتیب دیتی ہیں۔ جی، کتاب میں ایک دلچسپ بات لکھی ہے کہ شیطان کیسے نماز میں ہمیں دنیا کے کام یاد دلاتا ہے، ہاں، یہ تو ہوتا ہے۔ تاکہ ہم جلدی جلدی نماز ختم کریں۔ اس جال سے بچنا چاہیے۔ جب ہم عبادت کو اس کا پورا حق دیتے ہیں نا، تو وقت میں برکت آتی ہے۔ یعنی زندگی کو عبادت کے گرد منظم کریں، نہ کہ عبادت کو زندگی میں فٹ کرنے کی کوشش کریں۔ بالکل، یہی نکتہ ہے۔ ایک عملی مشورہ یہ بھی ہے کہ روزانہ 1 گھنٹہ اضافی نکالیں، جیسے جلدی سو کر جلدی اٹھ جائیں، اور اس گھنٹے کو قرآن سیکھنے، ورزش کرنے یا کوئی نئی اچھی چیز سیکھنے میں لگائیں۔ وقت کے انتظام سے ہی جڑا ہوا مسئلہ ہے ٹال مٹول کا، پروکراسٹینیشن۔ یہ سکون کا دشمن کیسے ہے؟ ایسے کہ یہ ہر وقت ایک تناؤ کی کیفیت رکھتا ہے، بے چینی رہتی ہے کہ کام ادھورا ہے۔ حدیث میں بھی تو سستی اور کاہلی سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اللہم انی اعوذ بکا من العجز والکسل۔ کتاب کہتی ہے کہ کاموں کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں بانٹ لیں، ڈیڈ لائن بنائیں، اور جو چیزیں دھیان بھٹکاتی ہیں انہیں دور رکھیں۔ تعلقات کے بارے میں کیا ہدایات ہے؟ 2 اہم باتیں ہیں، ایک تو غصے پر قابو پانا اور دوسرا تعلقات کو قائم رکھنا۔ کتاب کہتی ہے پل نہ جلائیں، یعنی رشتے قائم رکھیں۔ جی، رشتے پلوں کی طرح ہوتے ہیں، ان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ کیسے؟ تنقید سے بچیں، معاف کرنا سیکھیں، آواز اونچی نہ کریں،
دوسروں کی تعریف کریں۔ حدیث میں ہے نا کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے سے رزق اور عمر میں برکت ہوتی ہے۔ اور غصہ؟ غصہ تو تعلقات خراب کرتا ہی ہے، ساتھ میں ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بھی متاثر کرتا ہے۔ سکون تو ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اور مالی معاملات؟ پیسے کا انتظام اور سکون کا کیا تعلق؟ بہت گہرا تعلق ہے۔ پیسے کا صحیح انتظام یعنی منی مینجمنٹ ذہنی سکون کے لیے بہت ضروری ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، بجٹ بنانا، کچھ بچت کرنا، خاص طور پر کسی ایمرجنسی کے لیے فنڈ رکھنا، حلال ذرائع سے کمانا اور حلال جگہ سرمایہ کاری کرنا، اور سب سے اہم سوچ سمجھ کر خرچ کرنا۔ فضول خرچی سے بچنا؟ جی، قرآن نے بھی منع کیا ہے، 7:3:1۔ اور قرض سے بچنا، خاص طور پر سود والے قرض سے۔ یہ بہت زیادہ ذہنی دباؤ لاتا ہے، کبھی کبھی بے عزتی کا باعث بھی بنتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، کتنی سادہ تھی۔ کتاب مشورہ دیتی ہے کہ بھائی ضرورت اور خواہش میں فرق کرنا سیکھیں، برانڈز کے پیچھے نہ بھاگیں، قناعت اختیار کریں۔ ایک ٹپ یہ بھی ہے کہ آمدنی آتے ہی پہلے بچت کا حصہ الگ کر دیں، پھر باقی خرچ کریں۔ صحیح۔ کتاب کا آخری حصہ جو ہے وہ حقیقی کامیابی اور حتمی امید پر ہے۔ یہ کامیابی کو کیسے دیکھتی ہے؟ کتاب بہت واضح کرتی ہے کہ یہ جو دنیاوی کامیابیاں ہیں نا، اچھی نوکری، بڑا گھر، مہنگی گاڑی، یہ اصل کامیابی نہیں ہے۔ تو اصل کامیابی کیا ہے؟ قرآن کے مطابق 3.157 اصل کامیابی ہے جہنم کی آگ سے بچ جانا اور جنت میں داخل ہو جانا۔ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ سورۃ المومنون کی شروع کی آیات یاد کریں، کامیاب مومنین کی صفات بتائی گئی ہیں۔ نماز میں خشوع، لغو باتوں سے بچنا، زکوٰۃ دینا، پاک دامنی، امانت اور وعدے کا خیال رکھنا، نمازوں کی پابندی کرنا۔ جی۔ فرمایا گیا کہ یہی لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ یہ ہے اصل کامیابی۔ اس پورے سفر میں، اس کوشش میں دعا کی کیا اہمیت ہے؟ دعا کی طاقت کو تو کبھی نظر انداز کیا ہی نہیں جا سکتا۔ جی۔ یہ اللہ سے ہمارا براہ راست رابطہ ہے۔ مشکلات میں ہماری پناہ گاہ ہے، شکر گزاری کا ذریعہ ہے۔ یہ ہمارے توکل کو مضبوط کرتی ہے۔ اللہ خود کہتا ہے 2.186 کہ میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں۔ کن اوقات میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ حدیث میں آتا ہے رات کا آخری پہر، روزے دار کی افطار کے وقت کی دعا، مسافر کی دعا، یہ قبول ہوتی ہیں۔ دعا مانگنے کا بھی کوئی خاص طریقہ یا ادب بتایا گیا ہے؟ جی، کتاب میں اس کے آداب بھی بیان ہوئے ہیں۔ نیت خالص ہو، اللہ کی تعریف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سے شروع کریں۔ پورے یقین اور اصرار سے مانگیں، اللہ کے اچھے ناموں اسماء حسنہ کا واسطہ دیں۔ اور خاص طور پر سید الاستغفار کا ذکر ہے، یعنی استغفار کی سب سے بہترین دعا۔ اچھا؟ جی، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث میں جنت کی بشارت ہے اس شخص کے لیے جو اسے یقین کے ساتھ پڑھے اور اسی دن یا رات فوت ہو جائے۔ کتاب بہت زور دیتی ہے کہ اسے یاد کریں۔ اس کے الفاظ کیا ہیں؟ شروع ایسے ہوتی ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک۔ جی۔ اے اللہ، تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں۔ پوری دعا یاد کرنا بہت بہت فائدہ مند ہے۔ ٹھیک ہے، تو خلاصہ یہ ہوا کہ نفس مطمئنہ تک پہنچنے کا راستہ دین کی درست سمجھ سے شروع ہوتا ہے، پھر اللہ پر کامل توکل، عبادات میں پابندی اور خشوع، خاص کر نماز اور تہجد، پھر مثبت سوچ، معاف کرنا، منفی عادتوں جیسے غیبت اور حسد سے بچنا، وقت، مال اور تعلقات کو ٹھیک سے سنبھالنا، اور یہ سمجھنا کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ بالکل، آپ نے بہت اچھا خلاصہ کیا۔ اور ایک سب سے اہم نقطہ جس پر کتاب ختم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساری کوششیں، یہ سارے اعمال اپنی جگہ، لیکن جنت کا ملنا یہ صرف اور صرف اللہ کی رحمت پر منحصر ہے۔ یعنی ہمارے اعمال کافی نہیں؟ ہمارے اعمال بذات خود جنت کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ حدیث ہے نا کہ کوئی شخص صرف اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ بھی نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میں بھی نہیں، سوائے اس کے کہ اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ مشہور قول بھی تو ہے، خوف اور امید والا۔ تو حتمی کامیابی وہ اللہ کے فضل سے ہی ہے۔ قرآن میں بھی ہے، وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ،
میری توفیق تو اللہ ہی کی مدد سے ہے۔ آج کی ساری گفتگو کے بعد ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے، اگر حتمی کامیابی ہمارے اعمال سے زیادہ اللہ کی رحمت پر ہے، تو پھر یہ جو ساری کوشش ہے نفس مطمئنہ کے حصول کی، نیک اعمال کی جدوجہد، اس کے پیچھے ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ ہماری اصل تحریک کیا ہو؟ کیا یہ صرف نتیجہ یعنی جنت پانے کے لیے ہے، یا پھر اس سفر میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کی اس کوشش میں خود اس عمل میں بھی کوئی گہری معنویت، کوئی قدر و قیمت ہے؟